کرکٹ کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ ایک ہوتی ہے نا پروفیشنل جیلسمنٹ، تو مجھے وہ ہے، میں نے کہا یار حسن کھیل سکتا ہے تو وائی ناٹ میں۔ یہ اصل میں جب آپ کھیلے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا؟ کیا جو آپ کی یوٹیلائزیشن تھی آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ کچھ جنہوں نے نہیں کھلایا ان کی اپنی ایک سوچ۔ مصباح کے ساتھ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کس لیول پہ تھی؟ میں نے اتنی اچھی بولنگ کی ہوئی ہے نا، اور میں میچ باہر بیٹھا کیئر کی جاتی ہے سارا سال۔ اس طرح تو نہیں ہے نا ایک ماہ کھیلتا ہے اب کو پتہ ہی نہیں کتنے پہ ہے کتنے نہیں پہ ہے۔ کوئی اپنے بھائی کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ جو پاکستان ٹیم میں پلیئرس ہیں نا وہ نقوی صاحب کے سامنے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، میں نے کہا یار بہترین آل راؤنڈر ہمیں مل گیا۔ ہمیں پاکستان ٹیم میں آل راؤنڈر کی ضرورت ہے۔ ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہوئے ہیں، آل راؤنڈر کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی کرکٹ بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے میرے بھائی ہیں، اب وہ یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ہم انکمپیٹنٹ ہیں۔ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ بیسیکلی وہ کرکٹ کا مذاق ہے قسم سے۔ بابر اعظم کو ایز اے پلیئر آپ کیا ریٹ کرتے ہیں؟ کہ بابر پاکستان ٹیم چ کٹ دیو، باقی سارے ایک ہو جانے جنوں مرضی کھڑا دو۔ مینٹلی انہوں کہندے نے فارغ کر دیا 3 سال لگے نہیں ہو نہ آگے بیچارہ سیدھی گیند بھی پیڈاں تے کھا لیں، انہوں سمجھ ہی نہیں آتی۔ کمپیریزن کیا جاتا ہے ہماری اسکل کا، ہماری ٹیم کا، کہ یار ساری ٹیم این جی ہے تے انڈیا دی ٹیم فلانی ہے۔ میں سر پہلے کیا گولی بندوق کی گل کرو، گیند بلے تو آنیسٹی نہ لگی۔ آپ کو بغیر کھیلے ہی ڈراپ کر دیا گیا، ٹیم کے ساتھ تو رہے آپ، تو کیا اس وقت جذبات حالات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں شاہنواز خان اور آپ پبلک نیوز کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، بہت سارے ایسے کرکٹرز ہم نے دیکھے ہیں جن کو ہم پاکستان کی ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن بہت انفارچونیٹ رہے ہیں۔ پی ایس ایل کی بات کریں تو بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ زیادہ نہیں کھیلی، پرفارم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آج پاکستان کے بڑے بڑے سپر اسٹار بنے ہوئے ہیں۔ سوالیہ نشان تو آتا ہے کہ کیا وائٹ بال کی جو کرائٹیریا ہے آپ کی سلیکشن کا وہ 20 اوور کی کرکٹ ہے، یا جو بھی ایک ڈومیسٹک پروسیس سے آتا ہے، فرسٹ کلاس کے پروسیس سے آتا ہے، جو پرفارم کر کے آتا ہے۔ ہم نے خود بھی بڑی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن ہم نے ایک چیز کو ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ جو لڑکا ڈومیسٹک میں فرسٹ کلاس میں پرفارم کرتا ہے وہی لڑکا اس کو موقع ملتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہے اور وہ لڑکا پرفارم بھی کرتا ہے، اس کا کیریئر بھی لمبا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جس کرکٹ کو نام دیا گیا ماڈرن ڈے کرکٹ کا، اگر ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے کرکٹر ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کھیلنا چاہیے۔ اب آپ نیشنل ٹیم کی اگر بات کریں تو 1 یا 2 ایسے آل راؤنڈر ہمیں نظر آتے ہیں جن کو زبردستی آل راؤنڈر بنایا گیا ہے اور وہ ٹیم سے باہر نہیں ہو رہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی ان کی جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے، وہ آج تک میں نہیں سمجھ سکا۔ اور بہت سارے ایسے انفارچونیٹلی ہمارے کرکٹرز ہیں جو بہت عمدہ آل راؤنڈر ہیں لیکن مجبور ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ جب وہ ریسارڈ ہوتے ہیں، حماد اعظم کی اگر بات کر لیں، سمیع اسلم کی اگر بات کر لیں، اور بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جن کو پاکستان میں موقع نہیں ملا، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کی، جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لڑکے کھیلتے تھے وہ لڑکے بے روزگار ہوئے، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو جتنا بھی لاس ہو رہا ہے یہ ہماری پاکستان کی کرکٹ کا لاس ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آج ہماری جو کرکٹ ہے اس جگہ پہ سٹینڈ کر رہی ہے جہاں ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میں نے کرکٹر، بلکہ جو بہترین آل راؤنڈر، بہترین کرکٹر پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے بھی کھیلے، پشاور زلمی کی نمائندگی بھی کی، ملتان سلطان کی طرف سے بھی کھیلے، اور بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا، اور ایک ٹائم پہ لگا کہ شاید یہ پاکستان کے آنے والے بہترین آل راؤنڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ حماد بٹ کو میں نے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اچھا بٹ صاحب، نارملی ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں اپنے جو آپ کا ظاہر ہے کرکٹ، تو آپ بڑے کرکٹر ہیں، تو بیسیکلی کرکٹ کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ اور بھی تو بہت ساری سپورٹس ہوتی ہیں جس میں ہاکی بھی ہے، فٹ بال بھی ہے، تو یہ اسپیسیفک کرکٹ کو کیوں آپ نے چوز کیا؟ سر تھینک یو ویری مچ سر انوائٹ کرنے کا بھی، اور دوسرا سر شکر اللہ کا کہ مطلب جب یہ کہتے ہیں کہ چوز کیا، یہ مطلب کوئی پلان نہیں تھا، بس جیسے مطلب ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک ہی پیشن ہے وہ کرکٹ، تو بس اسی طرح شروع کیا جیسے پورا مطلب ہر بندہ ہی اسٹارٹ کرتا ہے شوق کے ساتھ، تو وہ پتہ بھی نہیں چلا وہ پروفیشنل بن گیا۔ نہیں تو یہ کہاں پہ آپ کو لگا کہ اسکول کرکٹ میں، اگر آپ نے کرکٹ شروع کی اسکول کرکٹ میں آپ تھے، تو اسکول کرکٹ میں کون سا ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، یا آپ کس سے انسپائر تھے کہ یار یہ اس بندے کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو ایک دن میں بھی اس جیسا آل راؤنڈر بنوں گا،
خواہش تو پیدا ہو جاتی ہے نا. 100% بڑا خوبصورت سوال کیا. مطلب بیسکلی ٹیپ بال سے اسٹارٹ کی اور میں شاید کم لوگ جانتے ہیں میں ٹیپ بال مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک ٹائم پہ پاکستان کی سب سے اچھی جسے کہتے ہیں نا ٹیپ بال کھیلتا تھا. اوکے, تو مجھے تو پھر ٹیپ بال سے شروع کرنا چاہیے تھا. 100% مطلب جو ٹاپ کے بیٹسمین ہوتے ہیں نا ان میں ایک ٹائم پہ پھر الحمدللہ پروفیشنل جسے کہتے ہیں پاکستان انڈر 19 کھیلی, پھر ٹائم ہی نہیں ہوا. اور جو آپ نے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے سٹارٹ کی, مطلب ایک تو ہمارے جسے کہتے ہیں رہنما تھے وہ عباس بھائی تھے, ٹھیک ہے, وہ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہے تھے اس ٹائم پہ, انڈر 19 ریجن وغیرہ کھیل رہے تھے, فرسٹ کلاس کھیل رہے تھے. محمد عباس بیسکلی عباس بھائی, میں اور مختار. جی مختار تو امریکہ چلا گیا. جی وہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں میرے. اور جو عباس بھائی ہیں بیسکلی انہوں نے اسٹارٹ میں بہت رہنمائی کی کہ یار پروفیشنل کرکٹ کی طرف ہو, بلکہ ساتھ لے کے جاتے. اس ٹائم پہ اتنے پیسے نہ ان کے پاس ہوتے تھے نہ میرے پاس ہوتے تھے. ایک بائک تھی اس پہ ہی جاتے تھے, 1-2 دفعہ چلے جانا ویک میں, تو ٹرائلس وغیرہ پہ لے کے جانا. تو جسے کہتے ہیں ایک پروفیشنل مائنڈ سیٹ بنانے میں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے. اچھا, ظاہر ہے ایک شروع آپ نے کیا تو بیسیکلی ایک ٹائم آتا ہے نا ایک بندے کو ایک ریئلائز ہوتا ہے کہ نا یہ جو ٹائم ہے یہ میرے پاس ایسا ٹائم ہے اس کو کیچ کرنے کا کہ میں اب اچھی کرکٹ کی طرف جاؤں. وہ لمحہ کون سا تھا؟ بیسکلی پاکستان انڈر 19 کھیلنے سے پہلے نا میں انڈر 19 کھیل رہا تھا. اگر ایک بندے کا نام لیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. عامر بھائی, وہ گھنٹوں کال کرتے تھے مجھے رات کو پریکٹس. محمد عامر وسیم, اللہ جنت نصیب کرے. جی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اپنے ٹیچرس کے لیے تو ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں. اچھا, میں عامر وسیم کی بات کرتا ہوں. خیر ہم بنگلہ دیش میں کھیلے ہیں ان کے ساتھ, میں نے بڑے بڑے اسپنرز دیکھے تھے, بڑے بڑے پلیئرز دیکھے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی بدنصیبی ہے کہ عامر وسیم جیسا پلیئر پاکستان نہیں کھیلا. سر وہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ مطلب وہ ہر بندے سے تو مطلب ایک ان کا عجیب ایک کریکٹر رہا. وہ ہر بندے کو مطلب ایسے نہیں لیتے تھے کہ آج جس طرح چل رہا ہے نا اکیڈمی بن گئی ہے بھائی میرے پاس کسٹمر آ گیا. ان کا یہ طریقہ کار, ان کا جسے کہتے ہیں نا ایک پیشن تھا. اور وہ جس طرح مطلب مجھے آدھا گھنٹہ اس ٹائم پہ کال کرنی, مجھ سے پیسے نہیں لینے, میچز پہ پیسے نہیں لینے, اس طرح کا ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اماد یار پریکٹس آیا کرو. میں نے کہا عامر بھائی یار میرے پاس تو مطلب کرائے کے پیسے نہیں ہیں. اس ٹائم پہ کدھر مطلب ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے, تو یہی ہوتا ہے. 1-2 دفعہ ٹیبل سے پھر رننگ شروع ہو گئی تو پھر کبھی کبھار چلے جانا. تو بیسکلی وہ بہت مطلب جسے کہتے ہیں نا ان کا اس میں بہت رول ہے. اللہ کے بعد انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, آپ کی بہت ہیلپ کی. اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر, ایسا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ فرشتہ ہی ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے جو اتنی رہنمائی کرتا ہے. سر لوگ جو ہے نا ان کے جسے کہتے ہیں نا وہ ظاہر پہ بہت جاتے ہیں, لیکن وہ دل سے جسے کہتے ہیں نا ولی آدمی تھے. میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو. آپ یقین کریں اماد کہ ہم کھیلے ہیں بنگلہ دیش میں. میں نے اپنے چھوٹے سے میں نے ان کا تعارف کروایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی بدنصیبی ہے کہ عامر وسیم جیسا پلیئر جو تھا. سر آپ سیالکوٹ میں بہت دعوے دار ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا سیالکوٹ کے لیے, بہت دعوے دار ہیں, لیکن آپ ان سے پوچھیں آپ نے کیا کیا سیالکوٹ کے لیے, وہ کہیں گے ہم نے یہ کیا وہ کیا. میں آپ کو پتہ چل گیا میں جن کا نام لے رہا ہوں, ہاں مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے بہت سارے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی آن گراؤنڈ اگر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ عامر وسیم ہی تھے. انہوں نے ہی میرا خیال ہے کہ یہ سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا. سر نام لے سیالکوٹ میں پلیئر کا, تو آپ کا کنیکشن جا کے عامر بھائی سے ملے گا. سب سے پہلے جو انیشیٹو تھا وہ عامر وسیم نے لیا تھا اس اکیڈمی کا جو تھا. آئی نو ایوری تھنگ. لیکن اماد پھر کہاں پہ آپ کو لگا کہ ظاہر ہے ٹیپ بال ایک آپ پروفیشنل کرکٹر تھے, تو ٹیپ بال سے آپ کو کتنے پیسے مل جاتے تھے جو آپ سروائیو کرتے تھے؟ تو کیا اس کے علاوہ کوئی وے آف انکم نہیں تھا؟ نہیں, بیسکلی شاہنواز بھائی جب میں مطلب پاکستان انڈر 19 کھیل کے آیا نا تو ارننگ ٹھیک تھی. اچھا, اس ٹائم پہ بھی ٹھیک تھے, مطلب ٹھیک پیسے بنتے تھے. اس ٹائم پہ جو بہت پیسے لینے والے, اب تو میں نے سنا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. اب تو بہت جی اگر میں یہ کہوں کہ مطلب جو بیچارہ فرسٹ کلاس کھیلنے والا ہے اس سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. یار وہ ہمارے میرے پاس وہ خرم چکوالا آیا, میں نے ابھی باتوں سے بات نکل آئی ہے, تو میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تو تقریباً کوئی 15 سے 16 لاکھ روپے وہ مہینے کا لے رہے ہیں. جی اب یہ تو انہوں نے مجھے بتایا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کتنے زیادہ پیسے کماتے ہوں گے. ایک چونکہ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے سر, ہم کہیں کہ جو ٹاپ کے 8-10 لڑکے ہیں یا 15 لڑکے ہیں وہ پیسے زیادہ کماتے ہیں, باقی نارمل ہیں لوگ. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا, ایک چیز ایجاد ابھی کی ہے اور ایک پروفیشنل ہے,
تو میرے خیال سے ڈفرینس ہونا چاہیے جس کو آپ جسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے فیوچر کے لیے بہتر ہے نا, تو ہر لحاظ سے وہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ٹیبول میں, تو وہ ٹیبول میں ارننگ ٹھیک تھی, لیکن چونکہ وہ پاکستان انڈر 19 کھیلے ہوئے تھے اور سیالکوٹ اسٹالین کا ایک بڑا نام تھا, بہت بڑا نام, تو وہ مجھے جسے کہتے ہیں نا وہ بہت موٹیویٹ کرتا تھا کہ یار میں نے سیالکوٹ اسٹالین کی طرف سے کھیلنا ہے, تو اس کے لیے زیادہ محنت کرتے تھے. پھر اس ٹائم پہ حسن کھیلا, تو ایک ہوتی ہے نا پروفیشنل جیلسمنٹ, تو مجھے وہ میں نے کہا یار حسن کھیل سکتا ہے تو وائی ناٹ میں. حسن کون سا؟ حسن علی, وہ میرے جی وہ میرے سے پہلے کھیلا ہے 2. اوکے. تو ہم لوگ کھیلے, بیچ میٹ ہیں ہم لوگ دونوں. اچھا. میں اور حسن نا دوست بھی ہے بڑا اچھا, لڑکا بھی بڑا اچھا. تو میں نے کہا یار یہ کھیل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھیل سکتا. بیسیکلی وہ میری موٹیویشن بنا. اس کے بعد پھر اتنا لوگ کیا کہتے ہیں ٹیپ بال کے بڑا پیار کرنے والے بھی تھے, تو وہ کال کرتے. میں نے کہا یار اب ٹائم نہیں ہوتا, اب میں اپنے جسے کہتے ہیں نا وہ پروفیشن کو ٹائم دوں گا. نہیں اوبیسلی دیکھیں آپ کی بیسیکلی اگر آپ ٹیپ بال میں جتنی مرضی کرکٹ کھیل لیں جو بھی کر لیں, الٹیمیٹلی آپ کی جو کرکٹ ہے وہ ہے تو کرکٹ بال ہی نا. آپ نے پاکستان بھی اسی بال سے کھیلنا ہے, جو بھی کرکٹ ہے اسی بال سے کھیلنا ہے. لیکن عماد انڈر 19 تک پہنچنے میں جب آپ کا ظاہر ہے کمپٹیشن تو تھا اس وقت, جب آپ انڈر 19 کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں تو کمپٹیشن کیا تھا, اور کیا جب آپ سلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کو یقین تھا کہ یار میں اس پائے کا پلیئر بن چکا ہوں کہ میں جو ہے پاکستان انڈر 19 کی طرف سے جو ہے وہ کھیلوں گا, میں پریزنٹ کروں گا پاکستان کو؟ شاہنواز بھائی اس میں آپ کو مزیدار کی بات بتاتا ہوں. آج لوگ اس کو ریٹ نہیں کرتے. میں اتنا ٹرینڈ تھا میچز کے لیے, اور بڑے, اب دیکھیں ایک شاید آپ کو یاد ہو, میرا آج بھی پاکستان انڈر 19 میں میں ٹاپ جسے کہتے ہیں نا میں ہائیسٹ رنز میرے تھے 39. اچھا جی ساؤتھ افریقہ کا کیس, ٹھیک ہے, رباڈا تھا, مارکرم, یہ لوگ سارے تھے, تو ہائیسٹ رنز میرے تھے. لیکن یقین کریں مجھے کسی ٹائم پہ بھی نہیں لگا کہ میں اتنا بڑا ایونٹ کھیل رہا ہوں اس ٹائم پہ. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے میری ٹیپ بال کی ٹریننگ تھی. مطلب ہم لوگ اتنے, اس ٹائم پہ بھی کراؤڈ آتا تھا, ٹیپ بال کا کراؤڈ آتا ہے, اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کرکٹ میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ وہاں سے سیکھتے ہو. جہاں آج جو ہے نا لوگ شاید اس کو ریٹ نہیں کر رہے, یار ہے ٹیپ بال ہی ہے. نہیں بھائی, پھر وسیم بھائی نہ کھیلتے نا, وقار بھائی کیوں کھیلے ہیں, رزاق بھائی کیوں کھیلے ہیں, اب آپ پلیئر نکال کے دکھائیں نا. میں یہ نہیں کہتا اس میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, وہ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن میں یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. آپ نے اپنی ٹیپ بال کی کرکٹ جو ہے نا جسے کہتے ہیں گراس روٹ لیول, بھائی اس کو فریڈم دے بچے کو, جا کے بھائی میچ کھیل لو گلی محلے کا. میں پچھلے دنوں اب میں سوری شاہنواز بھائی, اب بات یہ نا, اب بچے کو کون رکھ کے کہہ رہا ہے کون ٹھڈے مار, بلا مار. اب وہ زمانہ گیا, اب وہ زمانہ نہیں ہے. میں یوٹیوب سے ہم چیزیں نکال رہے ہیں, ہر بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے نا, تو کونے کو جی اینو ٹھڈا مار, اینو مکا مار, مطلب ایسی ٹیکنیک ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہے یار کی لوگ نے بہت سارے ہمارے یہاں پہ عماد, اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت سے ہمارے آج کل اسپیشلی جو نمبرز کی گیم کرتے ہیں, جو میڈیا کے اوپر ہے نمبرز کے لیے, یار اینے پرفارم نہیں کیتا ہے, کتوں ٹیپ بال سے چک کے لیندا. میں پچھلے ویک عامر سہیل کا پوڈ کاسٹ کر رہا تھا. عامر سہیل نے پتہ کیا کہا؟ عامر سہیل نے کہا کہ آج اگر آپ کی تھوڑی بہت کرکٹ چل رہی ہے نا تو ٹیپ بال کی وجہ سے چل رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ٹیپ بال کرکٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کے ڈومیسٹک میں کیا, آپ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, آپ فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنے لڑکے ہیں جنہوں نے پورے سال میں پرفارم کیا اور ان کو نیشنل ٹیم میں چانس ملا ہے؟ جی مجھے آپ نام بتا دینا ان لڑکوں کے. 100%. انفارچونیٹلی سر بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا, مطلب پتہ نہیں واللہ کیا چیز ہوتی ہے جب ہم لوگ کوئی بندہ, میں اپنی بات نہیں کرتا, مطلب کوئی لڑکا یہ کہتا نا یار میں نے پرفارم کیا, اچھا میں سنیا نہیں, تو بڑا مطلب یہ ہوتا ہے یار کب ہم لوگ سدھریں گے. چیزیں بہت ساری جو ہیں, دیکھیں اس میں ہمارا اپنا بھی رول ہوتا ہے عماد, کہ ہم نے ہر چیز کو, پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. الٹیمیٹلی اب اگر میں دیکھ رہا ہوں, کوئی سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی دیکھ رہے ہیں نا, یہ فون ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تو ہم ظاہر ہے اس کو اسکرول کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے, اور ہمارا مائنڈ جو ہے کہاں پہ رکے گا, جہاں پہ کوئی نیگیٹو چیز آئے گی. جو کسی کرکٹر کے خلاف بول رہا ہوگا, یار میں سنا تو صحیح ہو کی کہن ڈیا. تو اس طرح کی چیزیں تو الٹیمیٹلی کرکٹ تو خراب ہماری ہو ہی رہی ہے اس وجہ سے, لیکن ہمارا رول بڑا نیگیٹو ہو گیا. شاہنواز بھائی اب یہ دیکھیں, مطلب ہر بندہ بیٹھ کے پی سی بی کو جو ہے نا کرٹیسائز کرتا ہے, مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی کو مطلب یہ نہیں کہا کہ بھائی میرا نام نہیں آیا یار کسی کو کہہ دو, ٹھیک ہے, میں نے کبھی نہیں کہا. لیکن دیکھیں پی سی بی میں کام کون لوگ کر رہے ہیں, کرکٹر ہی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی,
میں ادھر بیٹھ کے بول رہا ہوں مجھے جاب مل جائے گی, میری زبان بند ہو جائے گی. سر پی سی بی کا قصور تو نہیں ہے نا, آپ اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں, آپ کی بات نہیں مانی جا رہی, آپ چھوڑ دیں نا. تو ادھر کام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جاب بھی چاہیے ان لوگوں کو. ماضی میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں سر, ابھی بھی ہیں, ماضی کے ابھی بھی ہیں, ابھی نہیں ہیں, ابھی بھی ہیں. بولنے کا ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کوئی اپنے بھائی کی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی کی کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. نہیں, اس طرح تو نہیں چلتا. آپ یہ جو مائک ہے نا, یہ بیسکلی اس کی بھی پوچھ ہونی ہے بھائی کس لیے بول رہے ہو. ایویں تو نہیں ہے نا میں مطلب بول رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی لاجک ہی نہیں ہے. میں ایک سسٹم کو کرٹیسائز کر رہا ہوں اور اس میں کام بھی کر رہا ہوں. اپنے حصے کا دیا تو جلاؤ نا بھائی, اگر نہیں چل رہا تو باہر آ جاؤ. میں کہوں گا بھائی میں سسٹم کے ساتھ نہیں چلا تھا, آپ چھوڑ دیں اس کو, آپ کے سمپل ہے. خیر عماد, یہ بھی ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے, اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. اچھا, انڈر 19 کے بعد پھر آپ جب پی ایس ایل میں فرسٹ ٹائم ظاہر ہے آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی آپ نے نمائندگی کی, تو پی ایس ایل کی نمائندگی موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پلیئر کرتے ہیں وہ ڈور جو ہے نا پاکستان کا وہ ناک کر دیتے ہیں. تو آپ اتنا عرصہ پی ایس ایل کھیل کے پھر ظاہر ہے ایک ہوپ ہمیں بھی ہوئی کہ یار ایک اچھا آل راؤنڈر ہے, مطلب آنیسٹلی جس طرح آپ نے پرفارم کیا ہے تھرو آؤٹ, تو ہمیں لگا کہ یار پاکستان کو ایک اچھا آل راؤنڈر مل سکتا ہے. شاداب خان بھی ہے, ٹھیک ہے, اب کہاں کی پیداوار ہے پی ایس ایل سے. اب حارث رؤف ہے, اب اس کو بھی دیکھیں تو پی ایس ایل کی وہاں سے آئے. اب ریسنٹ کی بات کریں, ریسنٹ سلمان مرزا کو دیکھیں, باقی بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جو گیٹ وے بنا ہے پی ایس ایل ان کا. تو پی ایس ایل میں جب آپ پہلے سال کھیل رہے تھے تو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ میں نے پاکستان کو پریزنٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ شاہنواز بھی وہ بھی بڑی مزیدار اسٹوری ہے. اب جب میں مطلب پی ایس ایل میں بھی آیا نا, بیسکلی وسیم بھائی نے مجھے نا, میں وسیم اکرم کا ایک کیمپ لگا تھا, کیا کہتے ہیں, کراچی میں لگا تھا, بالکل. انہوں نے ادھر مجھے دیکھا تو وہ میرا نام بھی بھول گیا. انہوں نے کسی بندے سے پوچھا یار ادھر کون تھا وہ بٹ جو ہے, تو انہوں نے میرا نام بتایا. جب انہوں نے پک کیا نا, میں ڈرافٹنگ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, مختار میں نے بتایا میرا دوست ہے کہ یار اس کو کون سی ٹیم پک کرتی ہے. اب اس کو کسی بندے نے نہیں پک کیا. جب مجھے انہوں نے پک کیا نا, میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے پک کر لیا, یہ کس نے کر لیا ہے؟ ساتھ ہی مجھے وسیم بھائی کا میسج آیا, انہوں نے کہا عماد میں وسیم اکرم ہوں. ان کال آئی ہوئی تھی, میں وسیم اکرم ہوں, تو مجھے بیٹا کال کرو. میں اب یقین کریں میں کوئی 1 منتھ وہ میسج رکھا. میں میسج کو ایسے اوپن کروں اور دیکھوں میں وسیم اکرم, پھر کروں, مطلب وہ میں کہتا ہوں 1 مہینہ میں نے میسج کو رکھا. بڑا انجوائے, بڑی محبت کرنے والے ہیں وہ میرے ساتھ. ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں نا تو بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ مطلب ایکسپوئر تھا, ٹیم بھی بہت اچھی تھی. ہاں اس سال تو بہت اچھی ٹیم, مینجمنٹ اتنی اچھی ہے, میں کہتا ہوں پوری پی ایس ایل کی مینجمنٹ اس کے قریب نہیں ہے. اتنے پروفیشنل, اتنے سپورٹیو, میں کہتا ہوں کوئی ٹیم نہیں ہے. بہت زبردست بندے ہیں, ریحان بھائی, حسن بھائی, لوگ مطلب جتنے اچھے طریقے سے وہ ٹیم کو چلاتے تھے, بہت مزہ آتا. لیکن پی ایس ایل جب آپ پہلا سیزن کھیلیں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے, تو ظاہر ہے میں پی ایس ایل کی طرف اس لیے آ گیا ہوں کیونکہ بیسیکلی آپ جو پرومیننٹ ہوئے ہیں وہ پی ایس ایل سے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو پی ایس ایل میں جب آپ کھیلے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا؟ کیا جو آپ کی یوٹیلائزیشن تھی آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں, آف کورس جنہوں نے نہیں کھلایا ان کی اپنی ایک سوچ تھی. دیکھیے اس میں ایک چیز ہوتی ہے نا عماد, اب اگر آپ کو اس طریقے سے جتنے آپ اچھے آل راؤنڈر تھے آپ کو یوٹیلائز کیا جاتا تو آپ کے لیے کتنی اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی تھی. سر میں جو میرا مطلب اسلام آباد سے 5واں سال تھا, میں پہلے 4 سال کی بات نہیں کرتا, مطلب اس میں کہوں گا میری ان میچورٹی تھی. میں پاکستان سے بھی کھیل جاتا نا تو شاید 1-2 میچ کھیلتا اور چھٹی وٹی ہو جاتی, لیکن جو میرا 5واں سیزن تھا نا تب تک میں میچور ہو گیا ہوا تھا. پھر چھٹے پہ میں نے بیسٹ آل راؤنڈر بنا, پھر 7ویں پہ بھی مطلب میں جب ملتان سلطان میں آیا پھر مطلب کوئی میچ نہیں کھیلا. لیکن یہ جو 3 سال تھے نا, مطلب اس ٹائم پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلا سال کس کی کپتانی میں کھیلے تھے؟ مصباح کی کپتانی میں کھیلے تھے. مصباح کی کپتانی میں کھیلے تھے. تو مصباح کے ساتھ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کس لیول پہ تھی؟ آنیسٹلی سے اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا. میں کہتا ہوں میں اتنا نیگیٹو ہو رہا تھا اس ٹائم پہ. فہیم کھیل رہا تھا, میری اس کے ساتھ بڑی اچھی ہے. اب میں نے اتنی اچھی بولنگ کی ہوئی ہے نا, اور میں میچ سے باہر بیٹھا ہوں. میں سوچوں یار, اب شاداب کپتان تھا اس ٹائم پہ, مجھے یاد ہے, مصباح بھائی کوچ تھے. میں کہوں یار, اور شاداب
شاید کسی کو نہیں پتا, وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا اسٹارٹ کے کیریئر سے وہ میرا بہت اچھا دوست تھا, لیکن میں خود ہی پیچھے ہو گیا, مطلب کیونکہ آف کورس میری عادت نہیں ہے کہ ایک بندہ پاکستان ٹیم میں کپتان میں اور میں اس کو وہ ابھی بھی میں ایک ٹیکسٹ کروں گا, وہ بیچارہ میرا, میں کوئی بھی کام بولوں گا کام کرے گا, بات کرے گا, مطلب ابھی بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے. لیکن میں سوچوں یار یہ اس کو فیور کر رہا ہے, میں اتنا نیگیٹو ہو گیا نا. میں نے کہا میں اللہ سے دعا کروں, یا اللہ اب تجھے ہی پتہ ہے کیا ہے. میں مطلب ایک آنیسٹی سے ایک بندہ ہوتا ہے نا, میں اس پہ مولوی بن جاؤں نا تو یہ بھی غلط بات ہوگی. نیگیٹیوٹی آتی تھی مائنڈ میں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن واللہ عالم اس کے مائنڈ میں کیا تھا, وہ کیا سوچتا تھا, یا کوچ نہیں مانتا تھا, اب مجھے نہیں پتا. نہیں ظاہر ہے, دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک ٹیم پلان ہوتی ہے, ایک آپ ظاہر آپ کے کوچز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی باقی آفیشلس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک پلان دیتے ہیں. کوچ کون تھا اس سال آپ کے ساتھ؟ مصباح بھائی. مصباح بھائی کوچ تھے. تو آبویسلی آپ سمجھتے ہیں کہ شاداب خان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے جو مصباح کے پاس ہوں؟ مے بی تھا نا ایسے ہی. تو یہاں پہ دیکھیں پھر اب آپ کے فیوچر کا سوال تھا. وہی شاداب خان, اس کی بیس کیا تھی, وہ پی ایس ایل ہی تھی نا. ہم اس کی حسین طلعت کی اگر بات کریں, ان کی بیس کیا تھی, وہ ایک پرومیننٹ ہوئے پی ایس ایل سے. چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر آپ کتنے سال تک, آپ میرے خیال 1 سیزن یا 2 سیزن میرے خیال اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلیں. 5 سیزن. اس پورے 5 سیزن میں آپ نے ایک سال میں میکسیمم, ایک سیزن میں میکسیمم کتنے میچز کھیلے پی ایس ایل کے؟ 5 سال میں ہارڈلی مجھے 8 یا 9 میچ کھیلا ہوں. 8 یا 9. اور ہر سیزن میں میچ کتنے ہوتے ہیں؟ اور یہ 5 سیزن میں 4 میچز میں مجھے ریٹین کیا گیا, اور 5ویں میں مطلب میں دوبارہ پک ہوا ہوں. جب انہوں نے ریلیز کیا اور دوبارہ مطلب میں ریٹین ہوا ہوں, فرسٹ پرائرٹی بھی تھا لیکن کھیلتا نہیں تھا, واللہ عالم. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو انہوں نے ریٹین پھر کیوں کیا؟ کیوں آپ کا دل نہیں کیا کہ کبھی یار میں کسی اور فرنچائز کی طرف سے میں کھیلوں, میرے پاس زیادہ اپرچونیٹی آتی ہے؟ بیسیکلی پی ایس ایل کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے عماد؟ 100% دیکھیں, اگر مقصد کی بات کریں تو یہ بزنس ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ کسی فرنچائز کی یہ تھنکنگ ہے, بزنس ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز آپ ایڈ کریں کہ جب کوئی بھی جیتتے ہیں, کوئی بھی فرنچائز جب یہ پی ایس ایل جیتتی ہے تو وہ کریڈٹ دیتی ہے کرکٹ کو, پلیئرس کو. جب وہی پلیئر پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہماری فرنچائز کے. اب یہ چیز ہے نا, دیکھیں اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے نا یہ تو ساڈا رول ہے, تو کوئی پاکستان والوں کھیڈ جانا, وہ کہتا میں اتنی دیر سروس کی تھی پاکستان سے, اور جب کسی لڑکے کو نہیں کھلاتے تو پھر یہ ایلیمنٹ آتا ہے کہ جی یہ بزنس ہے, یہ بزنس. مجھے اس کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورڈز ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے. شاہنواز بھائی اگر یہ ایسا کرے نا, میں جسے کہتا ہوں میں اتنا اچھا بزنس مطلب چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں, لیکن اگر یہ سوچ رکھے نا تو ان کا بزنس اور انہینس ہو. اگر یہ اس سوچ کے ساتھ بزنس ان کا بڑے ہی بڑھے کہ یار یہ چیزیں یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, جیسے دوسرے کنٹریز میں سسٹم ہے, جیسے کاؤنٹی میں ہوتا ہے پلیئر کی کیئر کی جاتی ہے سارا سال. اس طرح تو نہیں ہے نا, مطلب 1 ماہ کھیلتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے پیا کتنے نہیں پیا, سارا سال کیئر کی جاتی ہے ان کی. مطلب جیسے انہوں نے یہ سسٹم سٹارٹ کیا تھا نا, یہ چل جاتا نا تو بہت اچھا سسٹم تھا. جیسے یہ غالباً 5 ٹیمیں بنائی تھی, یہ بھی جو تھا یہ جو پچھلے جو سیٹ اپ آیا تھا وہ بیسیکلی, لیکن اس میں بہت سارے پلیئرس کے ہمیں اختلافات زیادہ نظر آئے. سر وہ تو رہتے ہی ہیں نا, وہ اس کی وجہ انہوں نے بہت سارے وہ عماد اگر اس کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے کرکٹر ٹیسٹ کرکٹر وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ جو آپ نے بنا دیا, یہ تو آسٹریلیا جتنی پاپولیشن لے کے آئے, آسٹریلیا جیسا اسٹرکچر لے کے آئے, آپ کی آبادی یہاں پر اتنی ہے, اتنے جو وسائل نہیں ہیں جس طرح آپ اتنی کرکٹ کو محدود کر دیں گے. وہ خان صاحب کے ٹائم میں رمیز بھائی جب تھے نا وہ تب کی بات تھی. ابھی اس میں یہ تھا کہ ایک 5 ٹیمیں تھی, یہ آپ سمجھیں لیول 1 ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے نیچے تھی ساری ریجنز کھیل رہی تھی. لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی, کہ اتنی ریجنز نہیں ہونی چاہیے تھے, اس میں کوالٹی بہت ہی ہلکی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈومیسٹک میں ہے کچھ نہیں, کچھ ہے ہی کچھ نہیں, آپ کے پاس فرسٹ کلاس میں کچھ نہیں ہے. سر اتنی ریجنز جب کھیلیں گی نا, وہ اس میں یہ نہیں تھا, یہ زبردست, یہ پرسنلی مجھے پسند تھا کہ مطلب جسے کہتے ہیں لڑکے اس ریجن میں پرفارم کریں گے اور کوالیفائی کریں گے اس کی سسٹم گریڈ 1 کے لیے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو اس میں کھیل دونوں ہی فرسٹ کلاس رہے تھے, لیکن ہر بندے کو پتا تھا یار ادھر میری ارننگ اچھی ہوگی, میں وہاں جاؤں گا تو پاکستان ٹیم سے سلیکٹ ہوں گا. تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگا کہ وہ سسٹم بہتر تھا. اس میں کیا ہونا تھا, یہ جو کوچز جن کو مطلب انہوں نے مطلب کوچز اور مینٹور ہائر کیے ہوئے تھے, انہوں نے سارا سال ورکنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ
کسی نے کی ہے یا نہیں کی, لیکن کافی کرٹیسائز بھی ہوا ان چیزوں کے اوپر, جو اسپیشلی اب یہ بھی تو سر سیاپا ہے نا. اب کریں تو کیا, اب وہی بات ہے, ہم سارے جو ہے نا مطلب کہتے رہتے ہیں یہ پی سی بی وہ پی سی بی کرتے ہیں, ہم سب کچھ ہے. اب اس میں ویسے ایک میں بڑی میری بات سے آپ اتفاق کریں گے بات کہ دیکھیں چیئرمین کا کام تو نہیں ہے نا کرکٹ کو ٹھیک کرنا. چیئرمین نے تو آگے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی نہیں لگائی, محسن نقوی صاحب نے لگائی ہے نا. اب کیا کریں, اب پہلے مینٹور بنائے, مینٹور کون کون تھے؟ بخاری یونس تھا, ثقلین مشتاق تھا, مصباح الحق تھا, سرفراز تھا اور شعیب ملک تھا. اب کتنے بڑے بڑے نام ہیں کرکٹ کے. اب ایک سال کے بعد اگر بات کریں تو کتنے کرکٹر جو تھے وہ پروڈیوس کیے نہیں کیے, تو اس میں چیئرمین صاحب کا قصور تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں نا, پی سی بی کو میں غلط نہیں کہوں گا, یہ بیسیکلی یہ جتنا بھی جو سسٹم ہے نا, ہمارا پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کرکٹر ہیں نا, اگر اپنی ذات سے بالا تر ہو کے اگر یہ کرکٹ کے لیے کام کریں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کرکٹ آج دیکھیں ہم موازنہ کرتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا اور انڈیا کی کرکٹ کا, پاکستان کی کرکٹ کا, بنگلہ دیش کی کرکٹ کا, سری لنکا کی کرکٹ کا, یار وہ پروسیسنگ وہ بھی تو گزرے. ایویں جان کے ہم سارے ایویں ہر مطلب بات پہ نا انڈیا کے ساتھ جو ہے نا متھا لگا لیتے ہیں. بھائی ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ گولی بندوق میں اس کو نہیں جیتنے دیں گے, سیدھی سی بات. بالکل ایسے طرح اس میں ہم جو ہے نا ہم ان سے بہت پیچھے ہیں, ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے. بھائی میں آپ کو آنیسٹلی سے کہتا ہوں کہ جو پاکستان ٹیم میں پلیئرس تھے نا, وہ نقوی صاحب کے سامنے رونا شروع ہو گئے کہ سر اب میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں ہوں, میرے پاس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اللہ کا نام ہے اسٹیبلٹی لے آؤ. اب آپ سوچیں, ٹیسٹ ٹیم میں اس کے پاس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا کوئی وے آف انکم نہیں ہے. نہیں, وے آف انکم تو اس کا بہت ہے, لیکن دیکھیں اس نے ہائی لیول پہ وہ کھیل رہا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہی نہیں ہے. کیوں؟ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے بھائی ابھی بند. وہ تو اسٹیبلٹی نہیں ہے نا, وہ تو اس چیز کے اوپر وہ تو تیار ہی نہیں تھے نا. ایک مرتبہ جب ڈپارٹمنٹ انہوں نے ختم کر دیے تھے نا خان صاحب کی حکومت میں بہت زیادہ میں نے تنقید کی, کیونکہ میں اپنے کرکٹرز کی ہمیشہ بات کرتا ہوں. اس کے لیے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پالیٹکس میں, میرا کوئی مطلب نہیں ہے پالیٹکس میں, ہمارا کام ہے. یار آپ کرکٹر ہیں, میں چاہتا تھا جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا, میں نے کہا یار بہترین آل راؤنڈر ہمیں مل جائے. اب آپ کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا اظہر محمود کو, آپ کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا عبدالرزاق کو, یہی بہترین آل راؤنڈر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں نا اس وقت پاکستان کے. ٹھیک ہے. اب سر میں ایک بات بتاؤں, ابھی ہم آل راؤنڈر کا رونا رو ہے. بھائی میں بہت برا آل راؤنڈر ہوں, میں اچھا آل راؤنڈر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ہمیں پاکستان ٹیم میں آل راؤنڈر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو مزے کی بات, ابھی تک پی سی بی کو میں نے نہیں کوئی بات کی, ابھی میں کرتا ہوں. ابھی ڈومیسٹک کانٹریکٹ ہوئے ہیں, آل راؤنڈر کا کانٹریکٹ ہی نہیں ہے کوئی. دسو, یعنی آل راؤنڈر کو کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ملا. بالر تے بیٹسمین ہے, صرف بالر تے بیٹسمین تو وکٹ کیپر. لیکن یہ بھی دیکھیں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اب یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں ٹھیک کرنی, نہیں کہ اب یہ پی سی بی نے تھوڑی کیا, ٹھیک ہے, یہ کسی میرے بھائی نے, میرے سینئر نہیں کیا نا. ظاہر ہے کرکٹر ہی چلا رہے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اچھا اماد, مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے جب آپ کھیلیں تو کبھی آپ کو لگا کہ یار میں مطلب کسی اور فرنچائز والوں کیوں نہیں کھیلتا پیا, میں نہ لوگ کھیٹن ڈیا مینوں کھٹاندے کیوں نہیں پے, مطلب کوئی فرسٹریشن کبھی اس طرح کی ہوئی, کبھی دل چاہا کہ یار بس اب میں کیٹیگوریکلی کوئی چیز اناؤنس کر دوں کہ یار میں ادھروں نہیں کھیلنا؟ میں آنیسٹلی سے بتاؤں, جو چوتھا سال, اب بات کدھر سے کدھر ہوتی ہے, میں لے کہیں اور جاتا ہوں, اس کے لیے بھی معذرت ہے. اب چوتھا سال تھا میرا جب میں نے یہ بی ایڈ چھوڑی ہے نا, اور یہ کرکٹ ایسے چل رہی تھی, مطلب مجھے کھلا نہیں رہے تھے نا, میں اتنا مطلب وہ فرسٹریٹڈ ہوا. اور چیزیں آف کورس آپ جب فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں نا, یا تو آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو یہاں پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں, سیدھی سی بات. دو چیزیں ہوتی ہیں, دو ہی چیزیں. اللہ کی طرف جانا بہت بہتر ہے انسان کے لیے. ہاں, تو میں بس ایسے ہی میرا ایک انٹرسٹ, ڈک صاحب کو بہت سنتا رہا, رکسرار صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی کیا کہتے ہیں قبر جو ہے نا روشن نور کرے. میں ان کو بہت زیادہ سنتا تھا. اچھا, تو وہاں سے مطلب میں سننا شروع ہو گیا. میں اس ٹائم پہ کرکٹ چھوڑنے والا تھا, جب میں نے بی ایڈ چھوڑی ہے نا, میرا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں نے کہا یار میں چھوڑ دوں گا, یہ کیا ہے یار, مطلب ہر وقت جسے کہتے ہیں ٹینس ہے. تو بس ایک دوست ملا مجھے, اس نے کہا یار دیکھ, یہ کھلم کھلا شیطان کا وار ہے, یہ ابھی تو تجھ سے نا کرکٹ چھڑوائے گا, بعد میں یہ تیرے سے داڑھی بھی منڈوا دے گا. تو کرے گا کیا؟ جو بھائی اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے کر, اس سسٹم میں رہ کے کرنا. تجھے جو اچھا لگتا ہے, تیرے پاس پیسے ہیں, اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, کوئی چیز اچھی بری لگتی ہے, اس سے اچھا پلیٹ فارم کون سا ہے؟ سو مطلب اتنے فرسٹریٹ ہو گیا تھا میں اس ٹائم پہ. میں نے بتایا نا, جو میرا چوتھا, پانچواں اور جسے کہتے ہیں چھٹا سال تھا, وہ میرا بہت اچھا تھا اللہ کے فضل سے. مطلب
کیونکہ اب میں 2 سال ہو گئے, 1 سال تو یو ایس اے چلا گیا, اس وجہ سے مطلب پی ایس ایل سے ہوا. لاسٹ ایئر ویسے ہی میری ڈومیسٹک بڑی ہو گئی T20 کی, 4 ڈے اور 1 ڈے میرا بہت اچھا ہوا تھا, چونکہ میری مطلب بولنگ تھوڑی نیچے آ گئی ہوئی تھی, پیس میں فرق پڑ گیا تھا تھوڑا, وہ ہوا ہے. لیکن کوئی انجری تھی آپ کو یا کوئی فرسٹریشن تھی؟ بہت زیادہ کچھ کرنے جا رہا تھا, مطلب چاہ رہا تھا کہ یار کوئی کچھ ایسی اسکل امپروو ہو جائے جس سے میں مطلب جسے کہتے ہیں کہ امپریسو لگوں. دونوں چیزوں پہ آپ پراپر کام نہیں کر سکے؟ کیا ہے لیکن بہت کچھ غلط کر گیا. آپ کے پاس مینٹور کوچز نہیں تھے آپ کے پاس؟ اس طرح کا نہیں تھا چیزیں, لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. انشاءاللہ اب میچز ہوں گے نا تو لوگ دیکھیں گے کہ مطلب مچ ڈفرینس ہے, کیونکہ مطلب میں نارمل چیزوں کی طرف آیا ہوں, کیا میں تھا ادھر ہی آ گیا ہوں کہ یار اس میں کیا بہتر کر سکتا ہوں وہ چیزیں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی ابھی انشاءاللہ جو بھی لائیو میچ ہوگا لوگ دیکھیں گے, بہت بہتری ہے. تو پھر پشاور کی طرف آپ کیسے چلے گئے؟ آپ کو ریلیز کر دیا اسلام آباد یونائٹیڈ نے, ان بٹوین دیٹ ٹائم پھر آپ کو پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی رکھا گیا لیکن پلینگ 11 میں آپ کو شامل نہیں کیا گیا. اب شاہنواز بھائی جیسے وہ بات کی ہے نا ہم نے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب فرانچائز کرکٹ ہے. تو یو ایس کس مائنڈ سے گئے تھے آپ لوگ؟ وہاں پہ سیٹل ہونے گئے تھے, آپ کا پلان بن گیا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ کو آپ نے بائے بائے کر دیا؟ شاہنواز بھی جب گیا تھا تو میرا ایسا کوئی مائنڈ نہیں تھا, مطلب مجھے ادھر ایک بندہ تھا, اللہ اس کا بھلا کرے, اس نے مجھے ادھر بلایا ہے, پھر تھوڑا بہت کھجل خراب کیا ہے. اچھا. ہاں جی, میں مطلب ویزا پروسیس کروا رہا تھا, اس کا میرا کانٹریکٹ ایسا تھا کہ وہ میرا ویزا پروسیس کروائے گا, وہ سال کا کچھ مطلب غالباً $30,000 سے $40,000 وہ مجھے دے گا, لیکن میں سال میں ادھر صرف ایونٹس کھیلنے کے لیے جایا کروں گا. اس طرح کا میرا اس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا. میں نے ویزا پروسیس سٹارٹ کیا, وہ ویزا مطلب پینڈنگ تھا, کچھ ایشوز ہوتے ہیں نا ویزا پروسیس, وہ ٹائم لیتے ہیں, وہ 6 منتھ ہو گئے تھے میرے. اب میں فیملی سے بھی دور تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں, تو میں مطلب میں نے اس کو بولا بھائی 6 منتھ میں میرا اس کا کانٹریکٹ تھا کہ 6 منتھ ادھر رکوں گا, 6 منتھ پاکستان. تو یہاں سے تو ڈسارٹ ہو گیا تھا. میں بیسٹ آل راؤنڈر ہوا تھا, ٹھیک ہے, جو میری جگہ میرے بھائی کھیلے, اللہ ان کا بھلا کرے, ان کا 39 بیسٹ تھا اور غالباً 4 کے 5 آؤٹ جو پاکستان کی نمائندگی کی جنہوں نے. تو میں نہیں یہ کہوں گا کہ مطلب یہ کیا ہوا, میں اللہ کا فضل ہے, مطلب اللہ نے مجھے ہمیشہ ہی پازیٹیو رکھا ہے. لیکن اس ٹائم پہ یہ ہوا کہ میں مطلب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا, میری بات شروع ہو گئی, انہوں نے مجھے نیگیٹیو کر دیا, تو میں یو ایس اے موو کر گیا. اللہ کا فضل ہے, میں یہاں پہ بھی بہت پیسے کماتا تھا, اس اللہ کے بندے نے پھر ادھر دھوکہ دیا. مجھے کہتا ہے آپ پاکستان جاؤ, میں آپ کو پیسے دے دوں گا. میں پاکستان آیا, میں نے پی سی بی سے کانٹریکٹ نہیں لیا ہوا تھا, وہ اللہ کا بندہ کیا کہتے ہیں ادھر پیسے کھا گیا, اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. لیکن میں نے بھی اس کو میسیج ایک دفعہ کال کی ہے, اس نے رپلائی نہیں کیا. اب میں تو مطلب کوئی بچہ تو نہیں ہے نا, مجھے میں نے کہا یہ کھانے والا ہے, پیسے کھانے والا ہے. پھر میں نے 1 سال بعد اس کو میسیج کیا, اور یقین کریں کہ جو میرے پاس پیسے تھے میں نے پراپرٹی لے لیا. مجھے تو پتا تھا وہ پیسے بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ڈسارڈ ہو کے چلے گئے, بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں زندگی میں کہ آپ بالکل جو سی آف کر جاتے ہیں. میں نے ابھی آف دا ریکارڈ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتائی کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بندہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا, اور پھر جب آپ اتنا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہو کہ یار میں اتنا اچھا میرا سیزن چل رہا ہے, اتنا اچھا میں پرفارم کر رہا ہوں, تو میں کیوں نہیں کھیل سکتا ہوں. مطلب یہ چیزیں کوئی نہ کوئی ریزنس تو اس کے پیچھے آپ کو کچھ لگا ہے کہ یار آپ کا جب جس پائے کے پلیئر ہیں یا جس پائے پر جا کے آپ نے پرفارم کیا ہے, تو کون سی ریزن بنی جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکے؟ شاہنواز بھی دیکھیں, میں کون سا ابھی گیو اپ کیا ہے, ایک بات ابھی 30 سال عمر ہے آپ کی, یہی میں کہہ رہا ہوں, ابھی کون سی جان چھوڑنی ہم نے. لیکن آف کورس اگر میں یہاں پہ فرشتہ بن جاؤں تو وہ بھی غلط بات ہوگی. فرشتہ کیوں بننا ہے؟ انسان کے اندر سے دونوں وائبس آتی ہیں, اچھی بھی اور بری بھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میرے پہ بری وائبس جو ہے نا, جسے کہتے ہیں جو تھاٹس ہیں وہ ہیوی ہوئی, میں یہاں سے چلا گیا, موو کر گیا. لیکن بات یہ ہوئی تو ہے نا, اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. بینگ اے اسپورٹس مین اپنے آپ کو خود میں نے پازیٹیو کرنا ہے, ادروائز تو پاکستان میں سروائیور آپ کو تو موقع, آپ نے صرف کسی کو کیا کنسرن ہے, کنسرن بھی نہیں ہے. پھر آپ کے لیے کتنے لوگ چلے گئے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کی بات میں بتا دوں کہ چاہے کوئی کرکٹ میں رہے نہ رہے,
جو بہت سارے عہدیدار ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ماضی اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کی, بہت سارے ایسے پلیئرز میری نظر سے بھی گزرے, آپ کی نظر سے بھی گزرے, جو بہت زیادہ کرکٹ کے لیے ڈیزرو کرتے تھے, لیکن وہ کرکٹ چھوڑ کے ان کا کیا مطلب اینڈنگ ہوئی, وہ ہمارے لیے ایک ایز اے کرکٹر بڑی وہ افسوسناک چیزیں ہیں. احمد, اس کے بعد پی ایس ایل میں آپ نے پشاور کی نمائندگی کی, پشاور کی طرف سے بھی آپ کھیلے اور ملتان سلطان کی طرف سے بھی کھیلے. اگر ان تینوں فرنچائزز کی بات کریں تو آپ کا سب سے زیادہ اچھا ایکسپیرینس کس فرنچائز کے ساتھ رہا, اور آپ نے اچھا پرفارم سب سے زیادہ کس فرنچائز کی طرف سے کھیلتے ہوئے کیا؟ آئی تھنک جو میرا لاسٹ ایئر تھا نا اسلام آباد کی طرف سے, وہ بڑا اچھا تھا میرا. اس میں مطلب بولنگ میں آئی تھنک میرے 3 یا 4 میں میچ کھیل رہا تھا, اس میں میرے 7 کے 8 آؤٹ تھے, وہ بڑا اچھا جا رہا تھا. پھر وہاں پہ جو کہ فہیم بھی آ گیا ہوا تھا, وہ پاکستان ٹیم ہے, جو ریئلٹی ہے وہ پاکستان ٹیم میں تھا. اب جو پاکستان ٹیم میں اس پہ مجھے تو نہیں وہ ترجیح دے سکتے تھے نا. وہاں سے میں ریلیز ہوا, پھر مجھے زلمی نے پک کر لیا, وہاب بھائی تھے, وہاب بھائی نے مجھے 1 ٹور پہ دیکھا, تو وہاں سے میں مطلب گولڈ میں پک ہوا. اس ٹائم پہ جسے کہتے ہیں میری بیٹنگ بڑی امپروو. اب میں اگر اپنے آپ کو کنسیڈر کروں تو میں بیٹنگ آل راؤنڈر کرتا ہوں, بالر آل راؤنڈر نہیں, کیونکہ اگر آپ میرے اسٹیٹس دیکھیں گے نا تو آپ میرے رنس زیادہ دیکھیں گے. حالانکہ میں 1 ڈے میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہوں. اگر آپ میرے اسٹیٹس چیک کریں گے تو پاکستان کا جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر وہ میں ہوں. پاکستان کا یہ جو پاکستان کپ ہوتا ہے نا, اس میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر میں ہوں. لیکن وہ سابزہ فرحان نے تو 3 سینچریاں اس میں بنائی ہیں, تو وہ تو سب کی نظر میں آ گیا بھائی, اس نے 3 سینچریاں کر دی. اب دیکھیں نا شاہنواز بھی, یہی تو مجھے فرق نظر آیا. ایگزیکٹلی. اب شاہنواز بھائی 2 کام ہے, ہم جہاں پہ رہتے ہیں نا, یہاں پہ یا تو آپ کی کسی کی نظر میں آ گئے ہو, یہاں بھائی ایسے فرحان کی طرح ڈٹے رہو, اللہ سے مانگو. 5ویں مرتبہ کم بیک کیا اس بیچارے نے بھائی. ایسے دیکھیں 2 ہی کام ہے, یا تو میں ایسے کہیں پہ بیٹھ کے کہوں او فلانے نے میرے نال زیادتی کر دی ہے, فلانے نے کرتی ہے, فلانے, یہاں پھر اس طرح کہوں بھائی لو پھر آؤں گا میں پھر ٹاپ کیا, گراؤنڈ میں دکھاؤ, یہ کام ہے. میں آ کے کہوں جیسے فرحان نے اللہ نے اس سے کروایا. آپ دیکھیں نا, پہلے فرحان لکھا جاتا ہے, پھر دوسرا نام لکھا جاتا ہے ہمارے پاس اوپنر کا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ سے دعا, پھر ایسا کرنا چاہیے. پھر جب آپ کے پاس چیزیں آئیں تو پھر آپ اچھی کرو. جس کا مطلب ہم لوگ, میرے بھائی سارے رونا روتے رہتے ہیں نا, پھر وہ کریں, پھر چیزوں کو صحیح کریں نا جب پاور آئے. اب آپ دیکھیں اس میں یہ چیز تو بندے کو فیل ہوتی ہے نا امان. اب دیکھیں اگر آپ کنٹینیوسلی 1 یا 2 راؤنڈرس کے اوپر آپ فوکس کر کے بیٹھیں گے کہ یار یہی آل راؤنڈر ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹیم کو پریزنٹ کرنا ہے, تو کیا جو باقی ڈومیسٹک میں یا فرسٹ کلاس میں یا کچھ پلیئر ایسے ہیں جیسے آپ جیسے پلیئر, ان کو آپ نے فکس کیا ہوگا کہ آپ نے ایک کے میچز ہی کھیلنے ہیں, آپ نے ان کے اوپر توجہ نہیں کرنی, آپ نے ان کے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ یار اگر وہ 2 آل راؤنڈر جائیں گے تو میرے پاس 2 آل راؤنڈر اور بھی الٹرنیٹ موجود ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر 2 آل راؤنڈر آپ جیسے 2 آل راؤنڈروں کو جو ٹیم میں کھیلنا ہے ان کے اوپر بٹھا دیں؟ شاہنواز بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے کمپٹیشن بھی بڑھے گا. جب کمپٹیشن بڑھے گا تو آپ پرفارمنس کی طرف جائیں گے, آپ محنت کریں گے. اصل میں شاہنواز بھی, اب میں کسی کو میری مطلب جتنے بھی آل راؤنڈر ہیں ان کے ساتھ بڑی محبت ہے. میں ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہوں گا اب لوگوں کے کیریئر بن گئے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ پاکستان کیریئر کیسے بنے ہیں اماد, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ موقع دیں گے تو پرفارم کرے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں سر, لوگوں کے کیریئر بن گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس پلیئر نے یہ پاکستان سے سرو کیا, بھائی اس کا کیریئر ہے, 40 میچ ہے, 50 میچ ہیں, کتنے کی ایوریج ہے, کتنے آؤٹس ہیں, کوئی پوچھ نہیں. اب یہ چیزیں انفیئر ہے. پھر جو نیچے بندے, اس میں نقصان الٹیمیٹ پتہ ہے کس کا ہوتا ہے, سسٹم کا. کرکٹ ہماری بہت نیچے, اسی وجہ سے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات اور جو مجھے لگتا ہے شاہنواز بھائی, جو مطلب باقی اللہ بہتر جانتا ہے, جو میرے ساتھ مطلب میں کیوں نہیں کھیل رہا تھا, کیوں نہیں سسٹم کی نظر میں آ رہا تھا. جس ٹائم پہ میں پرفارم کر رہا تھا اکیڈمیز کی, وہ سارے لوگ اس سسٹم سے وہ ابھی پاکستان میں نہیں ہیں. تو ظاہر ہے جو اب بھی ہیں یا جو ان کو میرا پتہ ہی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑا, جو میں نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ جو آپ کا گیٹ وے ہے پاکستان کھیلنے کا ناؤ ڈیز فرام لاسٹ 3, 4, 5 ایئرس, ٹھیک ہے 10 سال پورے ہو گئے پی ایس ایل کو. موسٹلی ہمارے جو پلیئر کہاں سے آ رہے ہیں وہ پی ایس ایل سے ہی آ رہے ہیں نا. اب آپ ڈومیسٹک یا فرسٹ کلاس کے کرکٹرز کے چلے, آپ تو کھیل رہے ہیں نا سیالکوٹ کی طرف سے, آپ مجھے کوئی 4-5 پلیئر بتا دیں کہ یار 4-5 سالوں میں ان لڑکوں نے فرسٹ کلاس میں پرفارم کیا ہے.
क्लब क्रिकेट आपने वैसे ख़त्म कर दी, जो एक बेसिक एक रीज़न है कि जो क्लब क्रिकेट से आपने अंडर 19 की तरफ जाना है, डोमेस्टिक की तरफ जाना है, फर्स्ट क्लास की तरफ जाना है। चलें आप फर्स्ट क्लास की तरफ चले गए, 5 लड़के मुझे ऐसे बता दें जो पिछले 5 सालों में जिन्होंने टॉप किया और वो पाकिस्तान खेल रहे हैं। नहीं, तो फिर हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है हमारा? ये तो मेरे बड़े बताएंगे। आप तो बड़े तो ऑब्वियसली बताना चाहिए उनको। देखें, मैंने सर स्टार्ट इससे लिया है, प्रॉब्लम्स हैं, हम हाली सिस्टम को नहीं कहते। जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे भाई हैं, मिस्टेक तो उनकी है ना, वो बहुत अच्छे हैं ज़ाती तौर पे, अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम हमें किसी की पर्सनल, मुझे आप हमें क्या फ़ायदा उनके, हमें उसका कोई पर्सनल चीज़ों पे ना हमें कोई हक है कि हम उसके ऊपर बात करें, ना हमें कोई राइट है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिकेट की कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कैसे हो सकती है। मैं वही बात कर रहा हूँ शाहनवाज भाई, जब तक देखें शाहनवाज भाई, अब आपके पास आप यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ मेरे साथ क्वेश्चन नहीं करेंगे चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। आपको मैं कह रहा हूँ शाहनवाज भाई ये कर दें, आप अगर उस तरह कर देंगे चीज़ें तो बेहतर नहीं होंगी। अगर आपका गोल ये सिस्टम बेहतर हो जाए तो फिर ऑनेस्टी से अपनी सर्च के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें फिर ही बेहतर होंगी ना। लेकिन जो मेरे भाई हैं, अब मैं मतलब इस चीज़ में क्या कहूँ, ऐसे मेरे भाई हैं, अब वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि हम अनकम्पिटेंट हैं, अपने आप को वो ये समझते हैं हम बहुत कम्पिटेंट हैं। बेसिकली वो क्रिकेट का मजाक है, कसम से मजाक है। किसी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए मैक्सिमम किसी भी मैनेजमेंट को या जो भी आते हैं मैक्सिमम एक आपकी जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं माल, तो वो इम्प्रूवमेंट आपकी कितनी देर में नजर आनी शुरू हो जाती है? अगर मुझसे पूछे ना, ये नहीं कि मैं 30 का होगा इसलिए नहीं, मैं आपसे एक फेयर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फेयर क्रिकेटर में आपसे ये मेरी राय है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं मतलब जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 30 मैच्योर होते हैं। क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट अब एक मैनेजमेंट है, मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें आप, एक मैनेजमेंट है, वो कहे कि जी हमें 1 साल चाहिए, हमें 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, ठीक है आपको 3 साल दिए, लेकिन अगर जो 1 साल गुजरने के बाद आपको क्या इम्प्रूवमेंट जो है ना आप जज करेंगे कि यार यहाँ पे जो है मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? शाहनवाज भाई एक बात बताऊँ आपको, ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, यकीन करें पाकिस्तान में ना, दूसरे मुल्कों में ऐसे ही होना चाहिए, पाकिस्तान में 30 से मुझे ना भाई टीम में लाए, 30 से पहले पाकिस्तान में टीम में प्लेयर लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ तो इंग्लैंड में तो 30 प्लस जो है उसको कहा जाता है, कहते ने शोबिस थोड़ी है कि सोने सोने मुंडे चाहिए ने ले आगे टीम च खिड़ाओ। हाँ। इधर ये स्किल का काम है। अब जो 30 का होता है ना, उन्होंने कहते यार होना है ना फारग हो गया है, पर हाँ जी नहीं है। अल्लाह पाक ने एक इंसान का प्रोसीजर, इंसान जन्नत दे विच किन्ने साल दे बंदे होने, 15 साल दे नहीं होने, मैच्योर बंदे होने 3+ गालबन, अल्लाह ताला कम पेशी माफ फरमा, ठीक है, किसी वजह ना लेना। अब ये स्किल का गेम है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई इनफ लगता है यार मैच्योर है, भाई 3 इतना ग्लैमर होता है 3-4 साल अगर ये बात की जाती है तो मेरा ख्याल है कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिंडी टेस्ट था गालबन, शायद वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम खेल रहे थे, पिछले साल की बात है, एक लड़का इफ आई एम नॉट रॉन्ग काशिफ नाम था शायद उसका, फास्ट बॉलर जी एक टेस्ट खेला है मेरे, एक टेस्ट ही खेला है ना। एज क्या आ रही थी वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उसकी, मुझे नहीं पता होगा, 32 हाँ। अच्छा फास्ट बॉलर है, ठीक है, अच्छा फास्ट बॉलर ना, ठीक है, वो एक टेस्ट खेला है ना। अगर आप एज फैक्टर की बात करते हैं, अगर एज फैक्टर नहीं था तो वो 32 में कैसे डेब्यू हो गया उसका? इधर मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। आप एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दें, ठीक है, ये फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है, ये परफॉर्म होना चाहिए, दैट्स इट भाई। यहाँ पे 20-22 साल का बंदा, अब किसी को इतना जिसे कहते हैं बड़ा लकी होगा, इतना चांस दिया जाता है कि खुल के जा, जो मर्जी कर रहे तुम आना ही आना है, ठीक है। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में कितने आपको ऐसे लोग मिलेंगे, एक टेस्ट के डे है। मैं यासिर अली की बात बता देता हूँ, 2003 में उसका डेब्यू हुआ, एक टेस्ट मैच खेला मुल्तान में बांग्लादेश के खिलाफ, कितने ही होंगे। मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन जब बात की जाती है अमाद, तो हमें इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि जेड़ा जिन्ना प्लेयर सी उन्नी क्रिकेट खेल गया। ऐसे नहीं, मैं एक बात शाहनवाज भाई, एक मेरी बात के साथ आप एग्री करेंगे, एक बाबर पाकिस्तान टीम चो कढ़ दियो, बाकी सारे इको जने जिन्हों मर्जी खिड़ा दे। इस वक्त
میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جنوں اب اس میں فرق کتنا آ جاتا ہے, کون کوئی کتنا کمٹمنٹ کا پکا ہے, کون کوئی مینٹلی اسٹرانگ ہے. لیکن اماد اگر بات کریں بابر اعظم کو, چلیں اب ریسنٹ کرکٹ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بابر اعظم کی اگر بات کرتے ہیں تو بابر اعظم پہلے یہ بتائیں کہ نو ڈاؤٹ کہ ٹیکنیکلی ہی از ویری اسٹرانگ پلیئر, اور اس وقت میں اگر 2 ڈیکیڈس کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ بابر اعظم واحد وہ پلیئر مجھے نظر آتا ہے جو ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہے. تو بابر اعظم کو ایز اے پلیئر آپ کیا ریٹ کرتے ہیں؟ آپ تو ساتھ بھی کھیلے ہوئے ہیں بابر اعظم کے. کیا کہتے ہیں شاہ نواز بھائی, جو بابر ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے اس بیچارے کو اس پوزیشن میں لایا گیا ہے, ایمی تو نہیں آ گیا, وہ 3 سال لگ گئے نا انہوں مینٹلی جنوں کہندے نے فارغ کر دیا ہوئے 3 سال لگ گئے, ایمی نہیں ہو گیا. ہن نہ آ کے بیچارہ سیدھی گیند بھی پیڈاں تے کھا لینا ہے, انہوں سمجھ ہی نہیں آتی. اب بات یہ ہے نا, اس جیسا پلیئر ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی نا, ہم اس کا کمپیریزن وراٹ کوہلی کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں نا, اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بابر جیسا اور پلیئر ہے نا, تو آپ بابر کو باہر نکال دیتے ہیں, وہ بیچارے جیسا. اب تو اللہ کا فضل آ گیا, ٹھیک ہے, اب وہ شان ہے ٹیم کی. بھائی وہ اکیلا آپ کا کیا کہتے ہیں کرکٹ کا حسن ہے. قسم سے لوگ میچ دیکھنا بند کر دیتے ہیں, حالانکہ میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں, میں اس کے دور میں ٹیم سے باہر ہوں, بابر اعظم کی. جی وہ کپتان ہے اور میں باہر ہوں, لیکن فیکٹ ہے اللہ کو جان دینی ہے, میں کہ جھوٹ بولوں. ہم نے دیکھا ٹیسٹ میچ میں جب بابر اعظم ابھی کھیل رہے تھے, ایون تو پوری ٹیم جو ہے نا آپ کا ادھر اسٹیڈیم فل ہوتا ہے, تو وہ سارے جو ہے نا وہ 90% جو بابر اعظم کے فین ہوتے ہیں. سر آپ ابھی ٹیسٹ میچ میں ہم نے دیکھا جو 2 انکلوژر تھے وہ دونوں سائڈ پہ قذافی اسٹیڈیم کے, وہ دونوں جو بھرے ہوئے تھے, وہ بابر اعظم جس دن بیٹنگ کرنے کے لیے آیا تقریباً کافی دیر بعد وہ آیا انٹرنیشنل کرکٹ میں, تو لوگوں نے کس انداز سے اس کو ویلکم کیا ہے, مطلب آئی واز دیئر. اللہ میں سرپرائز تھا, میں کہ یار منڈے کڈی یہ بد نصیبی ہے کہ منڈا پرفارم نہیں کر رہا ہے. لیکن بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کو کبھی یہ بات کہہ کہ ٹیم سے ڈراپ کیا جاتا ہے کہ یار وہ اسٹرائک ریٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کدی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اینوں فلانی شاٹ کھیڈن کی ضرورت ہے, اینوں اے کرن کی ضرورت ہے. بیسیکلی بابر اعظم کا پرابلم ہے کیا؟ شہنواز بھائی اب یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے 10 سال کرکٹ فرسٹ کلاس ہو گیا مجھے کھیلتے ہوئے, ٹھیک ہے. ہر بندہ جو ہے نا بیٹسمین ہے, اس کا ایک اپنا پروسیس ہے. آپ مجھے اپنا پروسیس نہیں سکھا سکتے. اگر آپ کوچ ہیں نا, آپ مجھے اپنا پروسیس نہیں سکھا سکتے, ٹھیک ہے. آپ شاید میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ہو سکتا ہے میں ہاف ویلی کو اچھی شاٹ مارتا ہوں, آپ کٹ کو اچھا کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اور بھائی ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ کیمرہ مین بھائی ہیں, یہ ہو سکتا ہے پل کو اچھا مارتے ہوں. اب یہ کوچ لگ جائیں کہہ رہے ہیں نہیں پل تے اسکور کر, زبردستی شاٹ پہ نہیں جا سکتے. اگلی بات ہے وہ آپ کا, میرا اور یہ کیمرہ مین بھائی کا, تینوں کو لینتھ پک کرنا ہی ڈفرینٹ ہے. جب لینتھ پک کرنا ہی ڈفرینٹ ہے تو ایٹومیٹکلی شارٹس میں بھی فرق آ جاتا ہے. اگر آپ کو اچھی لینتھ پک ہوتی ہے, آپ کے پاس شارٹس زیادہ ہیں, اس کی رینج زیادہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا روہت شرما کے پاس بڑا ٹائم ہے, ہاں ابھیشیک شرما کے پاس بڑا ٹائم ہے, رینج ہے بہت زیادہ, وہ اچھی بال کو بھی ہٹ مار دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جنوں مرضی کھڑا دو, میں بھی نہیں کہا. کیوں؟ ہم جتنے بھی ہم سب ہیں سب بھائی لینتھ پک ہی نہیں ہوتی کسی کو ہاتھ سے. 1-2 مشکل ہارڈلی بندہ ہوگا جس کو ہاتھ سے لینتھ پک ہوتی ہے. لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا ہمارے کچھ پلیئرز کے ساتھ کہ کچھ ہر بندہ, سر شاہنواز بھی وہ آدھی بات بیچ میں رہ جائے گی, سوری. اب ہر بندہ اپنا پروسیس سکھانے میں لگا, ایسے نہیں ہے یار. واللہ ہر آپ مینٹورشپ یہ ہے کہ آپ بھائی بندے کو اس کا پروسیس اسٹرانگ کریں. جو بھی کسی بیٹسمین کا پروسیس ہے نا وہ اس میں اسٹرانگ ہو. لیٹس سپوز اگر یونس بھائی کو بندہ کہنا شروع ہو جاتا کہ یار تم کیوں چھالا مار کے کھیلنا ہے, انہوں نے اپنے ادھے اسکور سویپ تے کرتے ہیں. بالکل اسی طرح. اب اس کو کوئی بندہ کہ نہیں تو ہے نہ مار, پھر کوئی میکسویل نو کہندا تو سیدھا کھیڑے اگر تو پٹھا چکے مارنے شروع کیتے ہیں. بھائی اس کا پروسیس ہی یہ ہے, اللہ کا نام ہے, یہ چیزوں کو سمجھو. یونس خان کی آپ نے بات کی, یونس خان تے دوویں پیر ہوا چ ہوندے سی تے گیند اوتھے ڈیفینڈر کھیڈ جاندا ہوندا سی, ایڈی چھال مار دے, ایڈی چھال مار کے تے وہ بلے نہ کھیڈ جاندے ہوندے سی. اس طرح نہیں ہے. ہر بندے نو بینگ اے کوچ مطلب ہے وے پلیئر نو رسپیکٹ دینی پینی ہے.
کہ بھائی جو آپ کا پروسیس آپ مجھے بتائیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ ہیں. پھر اگر آپ سے پلیئر بات کرے پھنسا ہوا ہے, آپ کہیں کہ بھائی کیا آپ سے میں بات کرتا ہوں, میں شاہنواز بھائی یار میں یہ ایشوز چل رہے ہیں, پھر اس میں آپ اپنی رائے دیں, تھوسے نہیں اونٹتے. آپ میں جب جوان ہوئے تھے نا, اسی اماں ابے کو جتیاں کھا کے جوان ہوئے ہیں. اب آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو غصہ کرتے ہیں, اور یہ کہنے ہیں ذہنی طور پہ یار ہے تو رہ جائے گا, یہ کانفیڈینس شٹر ہوئے گا. تو بھائی اب فرق ہے اس ٹائم کی کوچنگ میں اور آپ کی کوچنگ میں. تو چلیے کوچنگ کی آپ نے بات چھیڑ دی. اب کیا ہمارے جو موجودہ کوچز ہیں ان کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ یہ کوچز ہم اگر دنیا کوچز کی بات کریں, میرے ایک فارمر کرکٹر ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتے, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم جو پوری دنیا ماڈرن ڈے کرکٹ کے اوپر جو کوچز کام کر رہے ہیں, ہم نے آج تک اس چیز کے اوپر کام ہی نہیں کیا. سو کیا ہمارے کوچز جو ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہیں وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے لیے, یا وہ بچوں کو اس پروسیس سے گزارنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے جس پروسیس سے بچوں کو گزر کے بڑی کرکٹ کھیلنی چاہیے؟ شاہنواز بھی میں نا ایک لکیلی اللہ کا فضل ہے اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. اس میں سینئرز پلیئرز جتنے ہمارے مطلب لیجنڈ تھے, گلی عمر گل لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک کویسچن ریز ہوا, کرکٹ کتنے پرسنٹ مائنڈ کی اور کتنے پرسنٹ اسکل کی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اچھا. تو وہاں پہ لوگوں نے 90% مینٹل کی بات کی ہے کہ یہ 90% مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. 70 سے نیچے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. 200 اسکل کتنے گئی. آپ ایک بندے کا سب سے پہلے مینٹل لیول ہی شٹر کر دیں گے, انہوں دی اسکل کتنے کام کرنی ہے. تو دماغی کام نہیں کرے گا تو باقی پروسیس کیسے ہوگا؟ اب ہم لوگ مینٹل ہیلتھ پہ کتنا کام کر, انکلوڈنگ میرے, میں بھی گواچے ہی رہنا. مینٹل ہیلتھ پہ کتنا کام کرتے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, بابر کی اسکل اللہ کے فضل سے بہت اوپر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے, اس کا مائنڈ جو ہے نا اس کو اس میں مضبوطی دے. انشاءاللہ بڑا اچھا لڑکا ہے وہ, اس میں انشاءاللہ پاکستان کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. تو مینٹل پہ وہ جو ہے نا وہ نکل گیا ہوا تھا. اب میں یہ بات کر رہا ہوں ہمارے کوچز جو ہے نا اللہ تعالیٰ, میں یہ لیجنڈ کی بات کرنے لگا ہوں, بہت اچھے پلیئر تھے. میں اگر کچھ بتاؤں گا ان کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ ڈس رسپیکٹ میں آ جائے گا, لیکن چونکہ بات ہوئی ہے وہ مزے کی بھی ہے. انہیں کہا بھائی تسی یہ شاٹ بڑی چنگی مار دو, کنج مار دو. وہ کہنا میں گھنٹہ رننگ کردا. اور شاٹ طرح نہیں نا کی تعلق ہے. انہیں کہا یار بھائی نے میرے نہ ان سے پیڈاں تے وج جاندی کی کراں. وہ کہندا تو وکٹاں تو باہر کھلویا کر, جدوں گیند آئے لات ادھر کٹ دیا کر. یہ قسم سے بہت بڑا پلیئر ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں. انہیں کہا تیری گیند دے وچوں دم نکلے گا. انہیں کہا تیرا لک رہ گیا. یار یہ باتیں, لیکن اللہ کا فضل ہے اس میں بہت اچھے بھی لوگ ہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ہمارے جو اچھے پلیئر ہیں نا ان کو بتانا نہیں آتا. نہیں بتانا نہیں آتا, یا ہمارے جو کوچز ہیں اس لیول کے کوچز نہیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل معیار کے کوچز ہیں, اگر ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے. بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں, سوری ریلی سوری آپ کی بات کاٹ دی. میں 2 دفعہ لیگ کھیلنے گیا ہوں T10. آف کورس ایک ڈفرینٹ لیگ ہے, لیگ کرکٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, لیکن آف کورس وہ انٹرنیشنل بڑا نام ہے اس کا. یہ ملتان سلطان کے بھی کوچ رہے ہیں مجھے اکثر, ان کا 2 بھائی ہیں پاکستان میں, اینڈی فلار, ہاں اینڈی کے ساتھ. جی یار وہ کوچ تھا قسم سے, ایک دن بھی اس نے میرے ساتھ اسکل کی بات کی ہو. مطلب میں پورا T10 کھیلا ہوں, 2 T10 کھیلا ہوں گوروں کے انڈر. اب بدقسمتی سے ان کی بھائی مثال, اب جو ٹاپ پہ ان کی مثال تو دینی ہے نا, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بڑے وہ ہیں, گوروں کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے رہے, لیکن دیکھیں بھائی وہ اپنی چیزوں کو کدھر لے گئے ہیں. اب دینی تو جہاں ٹاپ تے وہ مثال دینی, ساڑی تھوڑی دینی. اب بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کھیلا ہوں, یار ایک دن بھی اس بندے نے قسم سے کریٹیسائز کیا ہو. اور پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا سب سے سکسیسفل جو ہے نا وہ ہے بندہ, ہر لیگ میں اس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن اب اگر موجودہ دور کی بات کری, ہم اکثر اپنا کمپیریزن جو ہے بس آخری مینٹل ہیلتھ پہ یار ہر وقت کانفیڈنس دیتا ہے. اچھا اب ہمارے نارملی ہم کمپیریزن کیا جاتا ہے ہماری اسکل کا, ہماری ٹیم کا, کہ یار ساری ٹیم این جی ہے تو انڈیا کی ٹیم فلانی ہے, اے ٹیم این جی ہے.
تو کیا ہمارا بیسیکلی کیا کوئی کمپیریزن بنتا ہے ٹیم کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ میں سر پہلے کیا گولی بندوق دی گل کرو، گیند بلے تو آنیسٹی نال نہیں ہے، ساڈا نہیں ہے، ہم لوگوں سے پیچھے ہم ایک ہاں مینوں سمجھ نہیں آندی قسم سے اتنا ہم لوگ کلوز کیسے آ گئے. صرف ہم لوگوں کا جذبہ تھا، لڑکے اتنے پیشنیٹ ہو کے کھیل رہے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے. یقین کریں اگر اسکل کی بات کریں ان کی اسکل بہت اچھی ہے آنیسٹی سے. لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے 80-90%. میں کہتا ہوں یہ میں نے بات نہیں کی، یہ گلی بھائی، اسد شفیق، اس طرح کے لوگ تھے، انہوں نے تو 90% کی بات کی ہے کہ یہ ساری دماغ کی گیم ہے. اب آپ سوچیں ہم یہ میں نے بات کی ہوتی تو اور بات ہی ہے، میں ان بڑے لوگوں چلیں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا اب کیا سمجھتے ہیں عماد، میں ابھی پاکستان کرکٹ کی پریزنٹ کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو پاکستان کی اس وقت کرکٹ کے حالات ہیں. آپ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو آپ ایز اے کرکٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اسی سسٹم کو چلنے دیں، ایک تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی پلیئر کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہی نہیں کرتے. ایک لڑکے کو ہم ایک سیریز کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو اگلا جو وہ میچ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے اگلی سیریز کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی. یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. سو کیا ہمارا کسی بھی لڑکوں کو مواقع دینا یا ان کو جج کرنا، کیا 1-2 سیریز کافی ہیں، یا ہم ان کو ایک ٹائم دیں، اور کتنا ٹائم دیں تاکہ اگر وہ ٹیلنٹڈ ہے تو وہ شو کر دیں؟ شاہنواز بھائی صحیح بات کر رہے ہیں، انف ٹائم دینا چاہیے پلیئرس کو. ایسا تو نہیں ہے نا، مطلب یہ بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے پلیئر کا، اور ہم لوگ صرف اس کو کنٹری کے ساتھ ہی نہیں جوڑ سکتے. مطلب ہم کہیں کہ یار کنٹری نو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا فیوچر بھی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک میچ کھیلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک میں کیا حال ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے نا بہت اسٹرگل کرتا ہے، اور واپس کم بیک کرنا ہر کوئی فرحان صاحب زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آف کورس اگر بات کروں نا تو میری تو وہی موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے، 5 بار اس بندے نے کم بیک کیا، جیسے بھائی وہ کنسیکٹیو 3 سال جو ہے نا وہ ٹاپر رہا ہے ہر فارمیٹ میں. اور وہ کہتے کہ یار میں ابھی پریشر لیتا ہی نہیں ہوں. شاہنواز بھائی یہ دونوں چیزیں ہیں میرے جیسے بندے کے لیے، مطلب پیچھے بیٹھ کے جو اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کے لیے بھائی یہ کرو تو ٹیم میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے. آپ دیکھیں جب کسی چیز میں دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہے اس میں پرابلمس ہیں، لیکن اب ہم ایز اے پلیئر میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، یہ بھی انفیئر ہے. اب مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو یہ دونوں طرف سے ہیں. آف کورس انف ٹائم بھی دینا چاہیے، اور اگر یہ مجھے پتہ ہے بینگ اے پروفیشنل یہ ایشو ہے تو پھر میں اپنے آپ کو پریپیئرڈ ہی اس حساب سے کروں. اچھا عماد، میں آخری 2 سوال مجھے یہ بتائیں کہ شاہین شاہ افریدی کو آپ سمجھتے ہیں کہ 50 اوور کی کرکٹ میں کپتان ہونا چاہیے؟ مجھ سے اگر پوچھو تو میں کہتا ہوں کہ 20 اوور کا بھی کپتان شاہین افریدی کو ہونا چاہیے، اور 50 اوور کی کرکٹ کا بھی کپتان شاہین افریدی کو ہونا چاہیے. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس میں؟ میں آف کورس ڈس ایگری کرتا ہوں. مطلب مجھے اس کا پیشن بڑا پسند ہے جو کرکٹ کے اندر ہوتا ہے نا، بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، رضوان بھائی کو کپتان ہونا چاہیے. او ڈی آئی کا اور ٹیسٹ کرکٹ کا. ہاں T20 کا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، نام ہی بناؤ، کوئی گل نہیں، نام کھڑاؤ، کوئی گل نہیں. بیسیکلی آپ نے 93 آپ کے T20 میچز ہیں، آپ کا بھی ایک لمبا ایکسپیرینس ہے 20 اوور کی کرکٹ میں. کس طرح کا کپتان چاہیے ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی بیٹر ہے تو اس کا اسٹرائک ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ اگر بالر ہے تو کتنا اگریسو ہونا چاہیے؟ اس کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں، اس کو ہونا چاہیے. میں نہیں کہوں گا مطلب اور آ بھی جانا ہے انہیں، آ بھی جانا ہے. چلو آ رہے ہو پھر میں اگلی خبر بتا. اگر کپتان کی بات کریں نا، سب سے اچھا وہ ہے. اچھا، لیکن اب میں نہیں. اب آخری سوال مجھے، فہیم اشرف آل راؤنڈر ٹیم میں اس وقت کھیل رہا ہے. میں نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، فہیم اشرف کھیل رہا ہے. تو فہیم اشرف کو کھیلتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ یار یہ کھیلتے ہوئے تو میں کیوں نہیں کھیلتا پہ؟ میں شاہنواز بھی آنیسٹی سے بات کروں گا، کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی. میرا وہ بڑا اچھا دوست ہے، بہت دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یار
ਇੰਨਾ ਖੇਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਜ ਬੰਦਾ ਤਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ मैंने भी कर एक बारी फिर चेक कर ही लो तुसी तो ये आता है मतलब आता है क्यों नहीं आता है आपको बगैर खेले ही ड्रॉप कर दिया गया था टीम के साथ तो रहे आप तो क्या उस वक्त जज्बात हालात क्या थे लास्ट टाइम बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना डिसार्ट हुआ हूँ डिसार्ट भी ऐसे हुआ हूँ मतलब T10 में खेल रहा था वहाँ से मेरा टीम में नाम आया जिसे कहते हैं ठीक है और मैं वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का भी लास हुआ चलो वो तो कोई गल नहीं खैर लेकिन ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਮੈਚ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਡੇਲੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪਾਲਿਸੀ थी मैं कहा यार वो बहुता दुख लगा मैं पैसे भी मरे नहीं ज़्यादा तकलीफ आपको पैसे नहीं देखिए किसी भी क्रिकेटर के लिए माद एक ड्रीम होता है कि यार वो अपने मुल्क को प्रेजेंट करे और मैं समझता हूँ कि आप जैसे प्लेयर जो बेहतरीन ऑलराउंडर थे पर्सनली मैं समझता हूँ कि वेस्ट किया गया है आपसे फ़ायदा उठा सकते थे आज हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर आपकी सूरत में T20 क्रिकेट के लिए अगर होता तो उसका ज़रूर जो है ना फ़र्क पड़ता है बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है लेकिन हमारे जो बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट है ये किस नहज पे चल रही है या किस नहज तक पहुंच चुकी है सो मैंने तो कभी इसके बारे में पर्सनली नहीं सोचा था आपने भी नहीं सोचा होगा क्योंकि हमने जो क्रिकेट का टाइम देखा है जो दौर देखा है सो पर्सनली मैं नहीं समझता कि मैं जब हर बार हम एक उम्मीद लेके आते हैं एज ए पाकिस्तानी एज ए क्रिकेट फ़ैन कि पाकिस्तान अब जीतेगा एशिया कप में हम 3 बार इंडिया से मैच हार गए उसके बाद पहला T20 साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हम हार गए बाकी 2 T20 मैचेस रहते हैं होप फॉर द बेस्ट यही हम दुआ कर सकते हैं बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हमाद आपने अपना कीमती वक्त निकाला नाजरीन हमाद भट्ट की बातें आपने सुनी हमाद ने काफ़ी दिल की बातें कर दी आज मुझसे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमाद ज़ाहिर है पर्सनली मैं चाहता था कि गुफ्तगू थोड़ी लंबी होती लेकिन हमाद ने ज़ाहिर है टाइम की थोड़ी सी किल्लत की वजह से मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ लेकिन क्रिकेट बोर्ड के लिए मेरा एक मैसेज है अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को जो परफॉर्मर हैं जो साल से परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप उनको वैल्यू नहीं देंगे डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे तो फिर आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों करवाते हैं सवाल तो मेरा ये है और अगर आपने उनको वैल्यू नहीं दी तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है आज के दिन तक सो हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है और ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान के लिए मैंने नहीं देखा सो खुदारा क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें क्लब क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें जो बेसिक्स हैं यहीं से हमें प्लेयर मिलने हैं और उन्होंने ही पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़